کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم یہاں پہ انٹرنیشنل میچز بھی کرائیں. یہ وہ گراؤنڈ ہے جدھر ہم لوگ خود بیٹھ کے میچ دیکھا کرتے تھے. ان لوگوں کو ہم لوگوں نے خود گراؤنڈوں میں آ کے دیکھا ہے, ان کی گیم کو دیکھا ہے, اور ہم کوشش کریں گے یہاں پہ انٹرنیشنل ہاکی کو ایک دفعہ پھر واپس لے کے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, آج قائد اعظم ڈے بھی ہے اور ایک بہت اسپیشل دن ہے پاکستانیوں کے لیے, اور ہم لوگوں کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اس کی خوشیاں منانا چاہیے, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخص ہے جنہوں نے پاکستان کا خواب کو تعبیر دی اور پاکستان بنایا, تو ہمارے لیے وہ بڑے محترم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کرسمس کا بھی دن ہے, تو میری کرسمس ٹو آل دی کرسچن آل اوور دی ورلڈ, اور پاکستان میں جو یہ دن منا رہے ہیں, اور ہم بھی ان کی جو خوشیاں ان میں شریک ہے. اور اس حوالے سے ہم نے آج یہ کیا کہتے ہیں قائد اعظم ڈے پہ ایک ایگزیبیشن میچ رکھا ہاکی کا, کیونکہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہیروز جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے اس گراؤنڈ میں آئیں اور اس گراؤنڈ کو جو اس کا جو مزہ ہے اس کو دوبالا کریں. میں آئی وانٹ ٹو اسپیشلی تھینک آنریبل منسٹر اسفر علی ناصر صاحب جو اوقاف کے منسٹر ہیں, منصور قادر صاحب جو ایجوکیشن منسٹر ہے, کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ یہ یہاں پر آئے اور ہمارا حصہ بنے اور ہمارے ساتھ آ کے یہاں پہ سپورٹس کو فروغ دے رہے ہیں. اسپورٹس بورڈ ہاکی لیگ بھی کروانے جا رہا ہے, قومی کھیل کی بحالی کے لیے کتنا اقدام دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح ہم نے کہا کہ ہم آلریڈی بہت زیادہ کام کر رہے تھے چیزوں کے اوپر, ہم چاہتے تھے کہ ہم چیزوں کو بہتر بنائیں, ایک اچھی ڈائریکشن پہ چلیں, اور یہ جو ہاکی لیگ ہے وہ بھی اس کا ایک جو ہے ایک انیشیٹو ہے. اور میرا خیال ہے جس طریقے سے اسپورٹس بورڈ کی ٹیم کام کر رہی ہے اس کو بالکل سراہنا چاہیے, اور ہم سے جو ہو سکے گا, جتنا ہو سکے گا, ہم پاکستان میں اسپورٹس اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے. وہاں پہ ہاکی اسٹیڈیم زبردست بن گیا ہے, تیار بھی ہو گیا ہے, یہاں پر ہم انٹرنیشنل ٹیمس کو کب کھیلتا دیکھیں گے؟ فیڈریشن کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پر بھی عہدوں کی تبدیلیاں ہم دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ دیکھیے, جو عہدوں کی تبدیلی ہے نا, ان کے بارے میں تو ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے, لیکن آبویسلی جو ہمارے ڈی جی اسپورٹس ہیں ڈاکٹر طفیل صاحب, وہ آلریڈی جو ایسوسیشن آف فیڈریشن ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کے روابط ہیں, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم یہاں پہ انٹرنیشنل میچز بھی کرائیں. ایک دفعہ پھر یہ وہ گراؤنڈ ہے جدھر ہم لوگ خود بیٹھ کے میچ دیکھا کرتے تھے, آ کے اپنے ہیروز کو دیکھتے تھے. آج ہمارے ساتھ اختر رسول صاحب بھی ہیں, تو ان لوگوں کو ہم لوگوں نے خود گراؤنڈوں میں آ کے دیکھا ہے, ان کی گیم کو دیکھا ہے, اور اس سے ہم لوگ بڑا لطف اندوز ہوتے تھے. تو آبویسلی میرا خیال ہے جس طریقے سے ہم نے کہا کہ ڈی جی صاحب جو ہیں اس پہ آلریڈی کام کریں, اور انشاءاللہ ہوپ فلی فیڈریشن سے ساتھ مل کے ہم کوشش کریں گے یہاں پہ انٹرنیشنل ہاکی کو ایک دفعہ پھر واپس لے کے آ جائیں. آپ جس گراؤنڈ میں آپ کھڑے ہیں, اس گراؤنڈ کی ایک اپنی ہسٹری ہے, پاکستان میں بہت سی کامیابی حاصل ہوئی ہے, جو آج اولمپئنس کھیل رہے ہیں, رسول صاحب آپ کے پاس کھڑے ہیں, رانا صاحب بھی پیچھے کے بعد, یہ لوگ خود اپنے اندر ایک پوری داستان ہے, لیکن آج پاکستان ہاکی جو ہے بالکل دربدر ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سیاست بھی ہو رہی ہے, ایک بندہ آتا ہے پورا دستہ لے کے آگے بیٹھ جاتا ہے, دوسرا چلا جاتا ہے. کتنا بینگ اے پلیئر کتنا ہارڈ فل ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے, پلیئرس کے لیے یہ ہمیشہ مشکل رہا ہے, کیونکہ جو ایسوسیشن اور فیڈریشنس کے ایشو رہتے ہیں اس میں کافی زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ پلیئرس کو ہوتا ہے. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے, لوگوں کو بتانا کہ ہمارے ہیروز کون ہیں, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ایک جو ہے وہ بہت ضروری کام ہے. اور تبھی ہم نے آج اپنے جو اولمپئنز ہیں, جو ہمارے ہاکی انٹرنیشنل, جو ہمارے ورلڈ کپ چیمپئنز ہیں, ان سب کو یہاں پہ بلایا ہے تاکہ لوگ آ کے اپنے ہیروز کو پہچانیں. جب تک لوگ اپنے ہیروز کو نہیں پہچانیں گے, لوگ ان کو فالو نہیں کریں گے, جب تک لوگ ان لوگوں کو فالو نہیں کریں گے, تب تک یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کسی قسم کا بھی اسپورٹس میں کسی قسم کا بھی کوئی فروغ نہیں ہے, کوئی ہلچل نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ دس از آلسو اے اسٹیپ, ناٹ اونلی کہ جی ہم قائد اعظم ڈے کو سیلیبریٹ کریں, بٹ آلسو کہ ہم لوگوں کو اس اویئرنیس دیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کو اتنا سرو کیا اور پاکستان کا نام اتنا زیادہ روشن کیا. وہاں پر دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں, حکومت میں جا پاتے ہیں یا اسپورٹس بورڈ دعوے کرتا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن مقروض ہے, جو پلیئرس کی ڈیلی الاؤنس نہیں ملے, فنڈز ان کو دیے نہیں جاتے, اور ایک نیا بندہ لا کے اسلام آباد سے یا کوئٹہ سے لا کے ادھر اس کو کہا جاتا ہے اور پروٹوکول دیا جاتا ہے پوری طور پر کہ یہاں پر کیا فنڈز بھی ساتھ دیے جائیں گے؟ دیکھیں, جو فنڈنگ ہے نا وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے انڈر ہے. ہم لوگ انفارچونیٹلی پنجاب اسپورٹس بورڈ ہے, اور ہمارا جتنا کام ہے, جس طرح ہم نے کہا کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں. جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم وہ کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ اپنے جو جونیئر ہاکی ہے اس کا کیمپ لگا تھا, اس سے پہلے پاکستان سینئر ہاکی ٹیم کا کیمپ لگا تھا. ہم لوگ ایز اے پنجاب جو نیشن ہے, وہ جتنا ایز اے پنجاب جو صوبہ ہے وہ جتنی ان کو مدد کر سکتا ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں, اور وہ ہم کریں گے. جو باقی ٹیکنیکل چیزیں یا ٹیکٹیکل چیزیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں, ان کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کمنٹ بھی کرنا چاہیے. تھینک یو. آج تو جی ہر ایک کے لیے خوشی کا دن ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ڈے جو ہے
وہ سب لوگ خوشی اور عقیدت کے ساتھ منا رہے ہیں، اور ہاکی کے اولمپئنز بھی آج اس گراؤنڈ میں اسی نظریے کے تحت یہاں موجود ہیں اور وہ کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ اور میں بھی آپ کے سامنے ٹریک سوٹ میں آ گیا ہوں، وہ مجھ سے اب شاید کھیلا نہیں جاتا ہے، لیکن یہ اسپرٹ ہے، جذبہ ہے اپنے وطن سے، اپنی اس مٹی سے، قائد اعظم سے۔ اور قائد اعظم وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان کے نقشے سے پاکستان کو لے کر آئے، اور وہ ان کا اس قوم کے اوپر محسن اعظم ہیں پاکستان کے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو ان کے اقوال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2024 نیا سال آ رہا ہے، ہاکی کی بہتری کے لیے کیا اقدامات آپ سمجھتے ہیں کرنے چاہیے؟ 2023 کے اندر ہم نے دیکھا جونیئر سطح پر ٹیم فائنل تک پہنچی ہے پاکستان کی، لیکن کلک نہیں کرا، گولڈ نہیں جیت سکے۔ دیکھیں، پاکستان کی ہاکی جہاں چلی گئی ہے وہاں سب سے پہلے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اب مشاورت کے بغیر یہ جو گاڑی ہے وہ نہیں چلنی۔ ہم نے پریزیڈنٹ صاحب جو اناؤنس ہوئے ہیں وہ آئے تھے، میں ان سے ملا تھا، انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور میں نے ان کو یہی ایڈوائز کی ہے کہ مشاورت سے چلیں گے۔ یہاں کراچی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اصلاح ہے، یہاں لاہور میں منظور الحسن ہے، یہاں سمیع اللہ ہے ادھر کے، اور پھر یہاں رانا مجاہد اور دوسرے یہ لوگ سارے بیٹھے ہیں، یہ بھی وہاں تشریف، شہباز سینئر وغیرہ، یہ سارے ایک ان کی داستان ہے ہاکی میں۔ ان کی مشاورت سے چلیں، جب تک سینئر ٹیم کو شارٹ طریقے سے اگر آپ اپ لفٹ کرنا چاہتے ہیں تو سینئر ٹیم کے جس طرح فنڈز کی بات ابھی وہاب ریاض کر رہے تھے، آپ نے سوال کیا ان کو، سینئر ٹیم کو 6 مرتبہ انٹرنیشنل ایکسپوجر چاہیے، اور اسی طرح جونیئر ٹیم کو انٹرنیشنل ایکسپوجر 4 مرتبہ سال میں چاہیے، اور تب جا کے یہ 2 سال اگلے جو ہیں اس میں اپنا، اس سے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ کلیئر کرنا۔ یہ بہت 1 مہینہ پیچھے باقی ہے، کیمپ لگا ہوا ہے، یہ محنت کر رہے ہیں، بجائے کہ ہم اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں۔ یہی میں نے کہا کہ ہاکی کے آفیسرز کو ہمیں تمام سیاسی معاملات کو پس پش ڈال کے ہاکی کے اس اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ کی فکر کر کے، پہلے 2 مرتبہ ہم اولمپک گیم سے فارغ ہو چکے ہیں، ہمیں ایک کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ اسپرٹ، میرا کام موٹیویشن ہے، میں انشاءاللہ اپنی قوم کی موٹیویشن اور فیڈریشن کی کرتا رہوں گا۔ اختر صاحب، آپ ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، ہاکی کے معاملات صاحب بھی رہے ہیں، آپ مجھے کے ساتھ بتائیں، ٹاک ہو رہی تھی جس حوالے سے تھوڑا سا اختر صاحب آپ ہاکی فیڈریشن کے صدر بھی رہے ہیں اور ہاکی کے معاملات کپتان بھی رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہڈاک کے ذریعے پاکستان ہاکی فیڈریشن پر نیا بندہ مسلط کر دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت آئی پی سی کے منسٹر ہیں فواد حسن فواد صاحب، میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاہور آئیں گے تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ جب وہ لاہور آئیں گے تو میں ان کو جو میرے ذہن میں ہے پاکستان کی سربلندی کے لیے اپنی تجاویز ان کو دوں گا۔ تھینک یو۔